میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام پاکستان۔ سلام پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، اور آج آپ کو عمران ریاض کے جیل کے اندر سے جو انہوں نے اہم پیغامات دیے ہیں، آج ہم آپ سے وہ پیغامات شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اس وقت عمران ریاض ڈوڈیال کشمیر ڈوڈیال کی جیل میں سب بند ہیں۔ ان کو چکوال پولیس نے اریسٹ کیا تھا۔ چکوال پولیس کی جو صدر تھانہ ہے وہاں پہ ان کے خلاف ایک FIR کٹی تھی، جس کی بنا پر ان کو چکوال پولیس نے اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو بجائے اس کے کہ ان کو چکوال میں جو مجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن ان کو وہ ڈوڈیال میں جا کر انہوں نے ان کو بند کر دیا۔ اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ پریزن میں بند ہیں، اور ان کی ایک صحافی دوست ہیں جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ جو کام کرتی ہیں، ان کی آج ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے کچھ اہم پیغامات دیے تھے، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی قوم سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو جتنا میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا ہے، میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ میں اس رجیم چینج کو میں نہیں مانتا اور میں نہیں مانوں گا، اور اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ بھی اس رجیم چینج کو مانیں۔ اور انہوں نے اور عمران خان کے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا ہے کہ آپ بھی اب جو ہے بڑھ چڑھ کے اپنے اس قدم کو روکنا نہیں ہے، آپ نے آگے نکلنا ہے اور بھی آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلانی ہے۔ آج انہوں نے جو اپنے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کو اٹک جو جیل میں جب ان کو اٹک پولیس نے گرفتار کیا تھا، اسلام آباد کے جو ٹول پلازا ہے وہاں سے ان کو گرفتار کر کے ان کو اٹک لے کر گئے تھے، وہاں پہ بند کیا۔ ایک دن وہاں پر جب ان کی ہیئرنگ ہوئی عدالت کے اندر، تو تقریباً 32 منٹ تک ان کی 16 منٹ کی ویڈیو کلپ ہیں جو وہاں پہ دکھائے گئے 2 بار، تو تقریباً 32 منٹ تک وہ ویڈیوز دکھائی گئی۔ اس میں ان کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس کے اوپر ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو FIR کٹی اٹک میں، وہ FIR یہ تھی کہ یہ انہوں نے ملک کے خلاف غداری کی ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سامنے آئی کہ جس میں انہوں نے ملک کے خلاف کوئی غداری کی ہو، اور پھر ان کو وہاں سے باعزت طور پہ ان کو وہاں سے بری کر دیا گیا تھا۔ جیسے وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو چکوال پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد ان کو بجائے اس کے کہ ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، لیکن نہیں، انہوں نے ان کو جا کے ڈوڈیال تھانے میں جا کے جیل میں جا کے بند کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس قانون کے تحت چکوال صدر جو تھانے کی پولیس ہے وہاں پہ پرچہ کرتا ہے، وہاں سے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو بجائے اس کی کہ وہاں پہ رکھیں یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، ان کو جا کر ڈوڈیال میں جا کے بند کر دیا جاتا ہے کشمیر وہاں پہ، تو وہاں کی تھانے میں جا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا جو ہے مطلب کیسا انہوں نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہوگا جو ان کو آپ تھانے میں پیش گھما رہے ہیں وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ان کو مجسٹریٹ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو میرے سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے میرے سامنے۔ پھر جب ان کو وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے، تو کافی ٹائم گزارنے کے بعد جب مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ وہ فوراً جو ہے نا، وہ تو مغرب کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا جی لائٹ وغیرہ بھی بند کریں، سارے نکلیں، اور ان کو آپ صبح لاہور میں پیش کریں۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پکڑنے کے بعد مجسٹریٹ فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو آپ لاہور میں پیش کریں، ان کے خلاف وہاں پر کوئی بہت ہی سنگین قسم کے ان کے خلاف وہاں پہ FIR کٹی ہوئی ہیں۔ اچھا، FIR میں سننے میں آیا کہ کچھ FIR اس طرح بھی کٹی ہوئی ہیں عمران ریاض کے خلاف جس کی سزائے موت ہے۔ تو ان کا اتنا کون سا سنگین جرم ہے؟ ایک جرم جس کی وجہ سے بظاہر یہ کہا جا رہا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے کچھ 15-20 دن پہلے آرمی چیف باجوہ صاحب جب وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سلامتی کونسل کی جانب سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کی جو اسلامی فوج ہے ان کو ہیڈ کرتا ہے، تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں اسلام کے لیے، پاکستانی افواج کی اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت ساری خدمات ہیں، تو وہاں پہ ان کو میڈلز دیے گئے ہیں۔ لیکن عمران ریاض نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ یہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور یہ ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے
فنڈ جمع کرنے کے لیے گئے ہیں کہ کوئی پیسے نہیں دے رہا، اب یہ آرمی چیف صاحب گئے ہیں تو فنڈ وہاں سے لے کر آئیں گے. تو یہ باتیں تھوڑی سی ایسی تھی کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنی تلخ بھی نہیں تھی لیکن یہ کہ ایسی تھیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ریلیشن ہوتے ہیں، جو کنٹریز بائی کنٹری جو ریلیشن ہوتے ہیں، ان پہ اس طرح کی چیزیں کافی اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ چیز تھی کہ یہ میرے خیال سے کہ عمران ریاض صاحب سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے جو فوج کا مرحل ہے وہ بھی نیچے ڈاؤن ہوا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کوئی عام سے صحافی تو ہے نہیں ہے، اس وقت دنیا میں ان کا نام ہے، وہ پاکستان میں نمبر 1 یوٹیوبر ہیں. ان کی یوٹیوب پر جو ویڈیو ہوتی ہے وہ وائرل کرتی ہے بہت جلدی سے، تو ان کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. تو جب وہاں پہ یہ بات پتہ چلی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا آرمی چیف جو باجوہ صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی. تو یہ ایک ان کی غلطی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اس طرح کی غلط بات نہیں کی ہے جس کو کہا جائے کہ یہ مطلب کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں، کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں ان کو بند کیا جا رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اتنے کوئی سنگین جرم انہوں نے نہیں کی کہ جس کی سزا آپ ان کو اس طرح کے دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ جو میرے تک ہے میں اپنی ذات تک ہر چیز سہ سکتا ہوں، لیکن کائنڈلی میری فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، میری فیملی کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے. ابھی تک ایسی کوئی خبر تو نہیں آئی کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا یا کچھ اس طریقے سے. لیکن پھر بھی ایز اے ایک فیملی ممبر فیملی کو ہیڈ کرتے ہیں تو ہر انسان اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حد ہے، وہ اگر میری فیملی کو چڑھا جائے گا تو میری حد ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ویڈیو ہے، ایک ایسی میں ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں وہ ویڈیو، اس میں کافی سارے پول ہیں، اس سب کے میں پول کھول دوں گا. لیکن ابھی تک وہ ویڈیو نہیں آئی. اور لیکن ان کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو ان کا یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، لیکن وہ ویڈیو اس پہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی. میرے خیال سے وہ عمران ریاض صاحب اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری فیملی کو چھڑا گیا تو میں اپنی لمٹ سے باہر آ جاؤں گا. ابھی تک میں اپنی لمٹ میں ہر چیز اپنے کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری فیملی کو کائنڈلی نہ چھڑا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو بھی ہے آپ سب میرا فیصلہ جو بھی ہے کرو، لیکن مجھے کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں آپ لے کے جا رہے ہو. ایک طرف سے مجھے اگر باز بری کیا جاتا ہے تو دوسرا اریسٹ کر لیتے ہیں. تو اچھا، اور عمران ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری جنگ کسی ایک پارٹی سے یا کسی ایک شخص سے یا کسی ایک ادارے سے یا پاکستان کے کسی بھی ادارے سے میری جنگ نہیں ہے. میری جنگ اصل میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. میں اصل میں پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان باقی بھی اور دیگر کنٹریز کی طرح اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے، جس میں وہ اپنی خوشی سے، اپنی اختیار سے جس کو اپنا دوست سمجھتا ہو، جو اس کے لیے بھلائی میں ہو، اس کو اپنا دوست سمجھے، اور جو اس کے خلاف جائے اور جس سے ہمارے ملک پاکستان کو خطرہ ہو یا ان کی پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو، اس سے وہ دور رہے. تو یہ ان کی خواہش ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خواہش نہیں، یہ میرے جہاد کا حصہ ہے. میں اس کے لیے جہاد کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد حقیقی طور پہ ایک ریاست بنے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. اور اب یہ ہے کہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ بھوک ہڑتال کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھوک ہڑتال میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں کبھی تیسرے تھانے میں لے کے جا رہے ہیں. میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو کوئی پروف ہے تو وہ آپ سامنے لے کر آئیں، نہ کہ مجھے تھانوں کے چکر لگوائیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں.
دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میں اپنا اوپینین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہو جاتا ہوں. نمبر 1, اللہ پاک کی ذات. اگر آپ اللہ پاک کو ناراض کریں گے تو آپ دنیا میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, اللہ پاک کی ذات کو ناراض کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور نمبر 2, اسٹیٹ, ریاست. اگر آپ نے ریاست کو ناراض کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو یہ ان میں سے ایک کام عمران ریاض نے کیا ہے, انہوں نے ریاست کو ناراض کیا ہے. تو اس وجہ سے ریاست جو ہے ان سے ناراض ہے اور عمران ریاض بھی آج خوش نہیں ہے. تو یہ میرا اپنا ایک پرسنل اوپینین تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ جس ریاست میں رہ رہے ہیں اس ریاست کی ریٹ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اور ریاست کے قومی رازوں کو کبھی بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے, آپ کے لاکھ اختلاف سے ہی, لیکن ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. عمران ریاض نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کی ہے, ریاست کو ناراض کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان, پی ایم عمران خان, اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود اب تک انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے اسٹیٹ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا. ان کے 100 اختلافات ہیں, انہوں نے بہت کچھ کھویا. ان کی گورنمنٹ تھی, وہ وزیر اعظم تھے, ان کو ایک سیکنڈ میں ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا. لیکن عمران ریاض نے یہ ایک بات کی ہے. ہم سب, میں بھی, عمران ریاض بھی عمران خان کو فالو کرتے ہیں. جب ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کی ان باتوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ عمران ریاض کو چاہیے تھا کہ عمران خان کی اس بات کو اپنے پلے سے باندھ دیتے, چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں آپ کے اوپر, لیکن ریاست کے قومی راز زبان پر نہیں آنے چاہیے. اگر آپ کو عمران ریاض کو, اگر جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بلا کے بتایا گیا کہ یہ باتیں ہیں, ان کے خلاف آپ بولو, جو شریف برادران ہیں آپ ان کے خلاف بات کرو, یہ باتیں ہیں, ان کے خلاف یہ ثبوت ہیں. چلیں, پہلے تو آپ کو یہ بات ان کے خلاف نہیں بولنے چاہیے تھی. جب تک آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو, اپنی پرسنل نالج کی بات, جو آپ اگر یہ بات بولنی چاہیے تھی, اگر آپ نے بول دی یہ بات, یہ صحافت کے اصولوں کے خلاف تھی یہ بات, لیکن آپ نے بول دی, پھر آپ کو یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بات انہوں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اس غلطی کو مان لیا, آپ کو چپ کر جانا چاہیے تھا. آپ کو دوبارہ غلطی کے اوپر دوسری غلطی, بڑی غلطی یہ کر دی کہ وہ راز آپ نے فاش کر دیا. یہ وہی راز تھا, اسی طرح کا راز تھا. ڈان لیگ, آپ سب کو پتا ہوگا ڈان لیگ, یہ ڈان لیگ کی طرح کا ایک راز تھا. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. البتہ آپ سے ہو گئی, آپ سے غلطی, آپ بہت ایگریسو قسم کے پرسن ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو میں بھی غصے میں آ کے آپ نے کر دی, لیکن آپ کی نیت خراب نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک ریلی محب الوطن پاکستانی ہیں جو پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, اور آپ میری طرح, عمران خان کی طرح, باقی سارے پاکستانیوں کی طرح آپ بھی پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھی پاکستان کی حقیقی آزادی چاہتے ہیں. آپ بھی پاکستان کی حقیقی خارجہ آزاد پالیسی چاہتے ہیں, جس سے ہم سب چاہتے ہیں. تو لیکن اب بات یہ ہے, میری عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, آپ عمران خان صاحب کو ماشاءاللہ جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی توجہ دیں ان کی طرف بھی, عمران ریاض کی طرف بھی توجہ دیں. یہ جو کافی لوگوں نے جو عمران ریاض کو جو فالو کرتے ہیں, اور جب وہ ان کو اریسٹ کر رہے تھے تو حقیقی آزادی ایسے نہیں مل جاتی. حقیقی آزادی کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عمران ریاض نے اپنے حصے کی قربانی دے دی ہے, اب عوام کے حصے کی قربانی کی باری ہے. آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, ترکی کی باتیں کرتے ہیں, طیب اردوغان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نا وہ رات کو نہیں سوئے, ایک رات انہوں نے مشکل میں گزاری, ایک رات وہ ٹینک کے نیچے سوئے, لیکن اب وہ سکون کی رات سو رہے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ ٹنکوں کے نیچے سونے کے لیے بھی جو ہے نا دل گردہ چاہیے, وطن سے پیار اور محبت چاہیے. ٹینکوں کے نیچے وہی سو سکتے ہیں. 1965 کی جنگ میں ہمارے جو جوان شہید ہوئے تھے, 365 جوان جو ٹینکوں کے نیچے سوئے تھے, لیٹے تھے, انہوں نے انڈین کی ٹینکی بلاسٹ کی تھی اس ملک کی حفاظت کے لیے,
آپ کو طیب اردگان ترکی کے لوگ تو وہ یاد آتے ہیں کہ وہ جو ٹنگوں کے نیچے سوئے تھے، لیٹے تھے، لیکن آپ کو پاکستان آرمی کے وہ نوجوان تو نہیں یاد رہتے جو 1965 میں ہماری، اگر وہ نہیں لیٹتے ٹنگوں کے نیچے تو آج ہم آزاد نہیں ہوتے۔ آج ہو سکتا ہے کہ جس لاہور پر کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ تو وہ باتیں بھی یاد کریں آپ، ٹھیک ہے۔ 1971 کی بھی بات یاد کریں جب ہمارے 90,000 96,000 ہمارے جب فوجی جب ہمارے گرفتار ہوئے تھے، تو یہ ساری باتیں بھی یاد کریں۔ سیاچین کی بھی بات یاد کریں کہ آپ میں سے کوئی ہے، میں یہ سب کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو سیاچین کے بارڈر پہ جا کر کھڑا ہو؟ سردیوں کی راتوں میں بھی وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور گرمیوں کی راتوں پر بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب ہماری آرمی والے ہی ہیں۔ تو یہ سب ریاست کے وفادار ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے خلاف مت کچھ بولیں۔ حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، ہمیں صرف اندر سے نہیں، ہمیں باہر سے زیادہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ باہر ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ امریکہ ہونا چاہیے، انڈیا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو انڈیا اگر حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ رجیم چینج کی جو بات ہوئی یہ امریکہ کی جانب سے ہوئی، عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جا کر امریکہ امبیسی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہوں؟ اور کتنے پاکستانی ہیں جو سارے پاکستانی پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر یا بیرونی ملک ہے۔ کتنے امریکن پاکستانی نیشنل ایسے ہیں جو جا کر ایز اے پروٹیسٹ لکھ کر دیا ہو واپس پاسپورٹ کہ بھائی آپ نے رجیم چینج کی ہے، ہمارے ملک کے اندر آپ نے مداخلت کی ہے، لہذا یہ پکڑیں اپنا پاسپورٹ اپنے پاس، ہم واپس اپنے کنٹری پاکستان جا رہے ہیں۔ کسی نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر چیز آپ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، گالی گلوچ دیتے ہو۔ آج میں نے دیکھا کہ احسن جو ہیں وہ احسن جیس ان کے وہ ایک ریسٹورنٹ میں گئے ہوئے ہیں اور ان کو چور 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 کر کے ایک برگر سی فیملی ہے ان کے سامنے اچھل کود رہی ہے اور وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ پاکستانیوں کے سامنے، آپ وہی فیملی کو میں کہتا ہوں جائیں نا، آپ رجیم چینج آپ جائیں نا، وہ جا کر امریکہ کا پاسپورٹ واپس کریں نا، آپ بولے بھائی یہ پکڑے اپنا پاسپورٹ، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ نے ہمارے ملک میں رجیم چینج کی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں جو یا انگلینڈ کے اندر جو پاکستانی ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم یہاں پہ پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیڈرز کو گالیاں دیتے ہیں، نواز شریف کے گھر کے سامنے جا کے شور مچاتے ہیں، مچائیں اور زور سے مچائیں، لیکن جا کر امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کے شور مچائیں۔ احتجاجاً آپ اپنا پاسپورٹ واپس کریں، پھاڑ کے پھینکیں ان کی منہ کی، برٹش والوں کے منہ میں مار کر یہ پکڑو اپنا پاسپورٹ۔ آپ لوگوں نے سازش کی ہمارے ملک سے، گورنمنٹ جو ہے نا چینج کی ہے آپ نے، عمران خان کی رجیم چینج آپ نے کی ہے، ہم لانت بھیجتے ہیں آپ کے اوپر، احتجاجاً پاسپورٹ کے اوپر لکھ کر دیں گے بھائی یہ پکڑے پاسپورٹ، اس وجہ سے ہم لوگ آپ کا پاسپورٹ واپس کر رہے ہیں۔ کریں نا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف باتیں کرنی بند کریں۔ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو آئیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں آ کر، عمران ریاض آج جیل میں بندے، آئیں ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوں آپ آ کر، آئیں نا۔ کتنے اور بند ہوئے، کتنے جب عمران ریاض کو اریسٹ کیا جا رہا تھا کافی لوگ کھڑے تھے، جب ان کو ایک جیل سے دوسری جیل لے کے جا رہے تھے بڑے سب لوگ کھڑے تھے، سیلفیاں بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ بھائی کیا سیلفیاں بناؤ گے کیا؟ یہ حقیقی آزادی، ایسے حقیقی آزادی لوگے کیا؟ آپ لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی بات کرتے ہو۔ پہلے اس پولیس جو وین تھی، جو پولیس موبائل تھی جس میں عمران ریاض کو لے کر گئی، اس کے نیچے لیٹ کے بتاؤ نا ذرا، اس کا تو وزن بھی کم ہوتا ہے، ٹینکوں کا بڑا وزن ہوتا ہے، بڑی بھاری وزنی ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے جو ہمارے 1965 میں ہمارے جو 360 فوجی شہید ہوئے تھے جو ان کے نیچے سوئے تھے، وہ وزن برداشت کرنے کے لیے وہ چھاتی چاہیے، وہ جس کے اندر وہ سینہ چاہیے، وہ دل چاہیے جس کے اندر سے مٹی کا پیار بڑھا ہوا ہو۔ یہ مٹی کا پیار آپ کے دل میں بھی نہیں بھرا ہوا۔ عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اگر آپ لوگ تیار ہوتے تو مارچ 26 کو عمران خان واپس نہیں جاتے۔ آپ لوگوں کو تھوڑے ڈنڈے پڑے، آپ لوگ بھاگ گئے سارے، عمران خان اس لیے واپس گئے۔ اگر آپ لوگ اتنے جگہ ہوتے کہ آپ لوگوں کے لیے حقیقی آزادی کے وہ ٹائم ہوتا، وہ پیک کا ٹائم تھا، عمران خان وہاں سے اپنے بندے لے کے نکل گئے۔ آپ نکلتے تھے، کیوں نہیں نکلے؟ آپ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے کہ بھائی وہ ڈنڈے مارتے ہیں، آپ ان کے ڈر سے جو ہے نا وہ نہیں نکل رہے۔ ایک کلپ تھا، اس میں ایک شخص ہیں، وہ بڑی جی
اونچے اونچے نعرے مار رہے ہیں، اور بندہ جیسے ان کے پیچھے پولیس والا بھاگا تو بھاگ کے جا کے لیٹ جاتا ہے، ان کی ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے وہ۔ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ کلپ ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ کلپ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اور بھائی ایسے حقیقی آزادی نہیں ملتی، حقیقی آزادی جو ہے نا، جتنی جو آزادی ملی ہوئی ہے نا فی الحال اس کو استعمال لو تو بہت ہے۔ یہ جو ملک ہمیں ملا ہوا ہے نا، اس ملک کو استعمال لو اور اس ملک کی ترقی میں کوئی کام دکھائیں۔ رجیم چینج آپ کہتے ہیں امریکہ نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرے، نہ کہ ڈی چوک میں آ کے آپ پروٹیسٹ کریں۔ کرنا تو پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا، ڈنڈوں سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ ڈنڈوں سے آپ کیوں ڈرتے ہو؟ میرے جتنے بھی پی ٹی آئی والے بھائی ہیں میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی خدا را آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو مت چیلنج کریں، عمران خان کو دیکھیں پہلے، اپنی سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو خرافات آپ لوگ بکتے ہو اس کو بند کرو۔ یہ اس قوم میں کچھ جو لیڈر ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قوم ساری غلط نہیں ہے۔ آپ اب ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کون غدار ہے؟ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے غدار ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نون لیگ والے غدار ہیں، زرداری لوگ غدار ہیں۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا بھائی کون غدار ہے؟ آپ کے اچھے کام، آپ کے وہ کام ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ اس ملک کے لیے کریں گے۔ سب سے پہلے میری جو بیرونی ملک جتنے بھی پاکستانی ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں یا یورپ کی کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپینز اور امریکنز نے مل کے رجیم چینج کیا ہے، سب سے پہلے آپ ان کے پاسپورٹ پھاڑ کے ان کے منہ پر ماریں، ٹھیک ہے، بولیں اور لکھیں ساتھ میں کہ یہ آپ کی وجہ سے رجیم چینج ہوا اور اس وجہ سے ہم آپ کے ملک کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور ہم واپس اپنے پاکستان جا رہے ہیں۔ ایسا کریں۔ میری اگر کوئی بات آپ کو غلط لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات میں نے اپنے دل سے کی ہے۔ آج عمران ریاض کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اس کی حالت دیکھیں آپ۔ اس نے حقیقی آزادی کا وہ سپاہی ہے عمران خان کا، وہ اس کو میں سپاہی مانتا ہوں، وہ ایک ایسا سپاہی ہے، اس نے حقیقی معنوں میں عمران خان کے اس نعرے کو اڈاپٹ کیا اور وہ حقیقی آزادی کے لیے نکلے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہو تو عمران ریاض کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔